اب یہاں پہ ہم نے سیکھنا ہے کہ چھوٹی مد کی پہچان کیا ہے۔ ایک تو بندہ وہ ہے جو قرآن پاک کھول کے پڑھ رہا ہے، ناظرہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ چھوٹی مد اگر اس کو ہم، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ اس طرح لکھی جاتی ہے، بڑی اس طرح لکھی جاتی ہے، وہ تو اسی کو دیکھ کر پہچان کر لیں گے، وہاں پہ مد جو لگی ہوتی ہے اسی کو لے کر اندازہ کر لیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ زبانی پڑھ رہا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلے گا، جیسے حافظ ہے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹی مد آ رہی ہے یا بڑی مد آ رہی ہے، یا کہاں پہ مد آنی ہے اور کہاں پہ نہیں آنی؟ تو یہ پہچان کرنے کے لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھی ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ما اصابہ ہے، ما علیحدہ ہے اور اصابہ علیحدہ ہے۔ جب یہ یہاں پہ ایک لفظ ختم ہو رہا ہو، جملہ کلمہ ختم ہو رہا ہو اور آگے نیا کلمہ شروع ہو رہا ہو، نیا جملہ شروع ہو رہا ہو اور اس کے شروع میں حمزہ ہو، اس کے شروع میں حمزہ ہو، تو وہاں پر جو پچھلا حرف ہے اس کے آخر کو لمبا کرتے ہیں، اس کے آخر میں چھوٹی مد لگاتے ہیں۔ یہ ہے چھوٹی مد کا قاعدہ کہ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو پھر چھوٹی مد ہوتی ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو چھوٹی مد۔ اب دیکھیں، ما اصابہ، میں نے اس لیے اس پہ مد لگائی نہیں ہے۔ اب یہ ما یہاں پہ جملہ ختم ہو رہا ہے، یہ کلمہ مکمل ہو رہا ہے، اصابہ آگے علیحدہ ہے۔ اب اگلے جملے کے شروع میں کیا ہے؟ حمزہ ہے، دوسرے کلمے میں، اس لیے یہاں پہ چھوٹی مد ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ چھوٹی مد ہے۔ تو اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو چھوٹی مد ہوتی ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو چھوٹی مد ہوتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، قالوا آمنا، اب ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ اس کے اوپر چھوٹی مد ہے؟ حمزہ کس میں ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہاں پہ واو کے اوپر اس طرح سے مد آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں کیسے پتہ چلے گا چھوٹی مد ہے یا بڑی ہے؟ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پہ بھی چھوٹی مد، ما امر، ٹھیک ہے۔ اس کی مقدار پوری کریں تو آپ اس طرح سے ہاتھ کھولیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، 3 انگلیاں کھولیں گے ایسا ایسا تو اس کی مقدار پوری ہو جائے گی۔ ما امر، کھولے کھولے انگلیاں، ما نہیں پڑھنا، ما امر۔ اور یہاں پہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا چھوٹی مد ہے یا کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے؟ حمزہ کس میں ہے؟ دوسرے کلمے میں، دوسرے کلمے میں ہے تو اس کے آخر کو مد لگا کے پڑھیں گے چھوٹی مد کے ساتھ۔ کلمتہ القاہا، ٹھیک ہے، کلمتہ القاہا۔ کس نے بتایا ہمیں کہ یہاں پہ چھوٹی مد ہے؟ دوسرے کلمے میں جو حمزہ آ رہا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے۔ تو یہ چھوٹی مد کا قاعدہ ہمارے سامنے آیا کہ اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہاں پہ چھوٹی مد ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے حروف مدہ کے بعد، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو چھوٹی مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے علاوہ یہاں ہم مد کے بارے میں نہیں پڑھ رہے، اس کے اوپر کوئی قاعدہ نہیں آتا۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے؟ الف مدہ ہے نا، اس کے بعد کیا ہے دوسرے کلمے میں؟ حمزہ۔ یہ بھی واو مدہ ہے، اس کے بعد کیا ہے دوسرے کلمے میں؟ حمزہ، اس لیے چھوٹی مد۔ یہ کیا ہے؟ الف مدہ، دوسرے کلمے میں حمزہ، اس لیے یہاں پہ چھوٹی مد۔ یہ کیا ہے؟ بھول گئے ہو؟ یہ کیا ہے؟ واو مدہ کے برابر ہے یا نہیں؟ الٹا پیش، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہے۔ کھڑی حرکات وہ میں نے بتایا تھا کہ کھڑی زبر وہ الف مدہ کے برابر ہے، الٹا پیش واو مدہ کے برابر ہے، اور کھڑی زیر یا مدہ کے برابر ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہ یا مدہ واو مدہ کے برابر ہے، تو اس لیے واو مدہ کے فوراً بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، اس لیے یہاں پہ چھوٹی مد ہو رہی ہے۔